اللہ 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 الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وقال تعالى وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنة والناس اجمعین. خواتین و حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی تھی، اور بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ایک بہت خصوصیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی ذات والا کو دنیا کے اندر بھیجا گیا. رسول اکرم علیہ السلام کی پیدائش اس مہینے کے اندر ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دن بھی طے ہے، وہ پیر کا دن ہے. یہ دو باتیں تو عام طور سے علماء اس کے اوپر متفق ہیں کہ مہینہ ربیع الاول کا اور دن پیر کا. اس کے علاوہ تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، 9 کی روایت بھی ہیں، 8 کی بھی ہیں. اس کے علاوہ 12 کی تو کثیر روایتیں ہیں. بہرحال بات جو کرنی ہے وہ تاریخی حوالوں سے نہیں، بلکہ بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ یہ کیا ربیع الاول کے اندر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے. اس کے اندر عرض یہ ہے کہ حضرات صحابہ اور انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کے دور سے، یہ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا ہے کہ جس کے اندر حضرات صحابہ نے کوئی اس کے اندر عمل ایسا کیا ہو کہ جس سے خوشی کا اظہار محسوس ہوتا ہو. ایسا کوئی حضرات صحابہ کے دور میں نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر انکار تھا اور نہ ہی اس کے اوپر اظہار تھا. دونوں ہی باتیں حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی. انکار بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر شدت کے ساتھ میں انکار کیا ہو کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، انکار بھی نہیں تھا. تو جیسے انکار نہیں تھا ویسے اس کے اوپر اظہار بھی نہیں تھا کہ یعنی کہ اس کو بنایا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس دور کے اندر خصوصاً ہمارے ہند اور پاکستان اور اس کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں، ان کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو اس کا شدت سے اس کا انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہ اس کا شدت سے اظہار کرتا ہے. اور تو اور دونوں کی طرف سے ایک اشعار بھی ہیں جو مشہور ہیں. شدت سے انکار کرنے والا طبقہ وہی عام طور سے، یعنی کہ وہ شاعر کہتے ہیں کہ پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی. یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہے خوشیاں منا رہے ہیں. یہ جو شعر عام طور سے کیا جاتا ہے، یہ یعنی کہ انکار منکرین کی طرف سے اس کا یعنی کہ یہ شعر سنایا جاتا ہے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ دن تو وفات کا دن تھا جس کے اندر یہ لوگ جو ہیں خوشیاں وفات کی منا رہے ہیں. البتہ اگر استدلال کی روشنی میں غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے، تو یہ بات تو بالکل ناممکن ہے کہ کوئی بھی مسلم، ادنا سے ادنا مسلم، حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی ذات والا کی وفات کے اوپر خوشیاں منائے. ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ بریلوی حضرات لوگ ہیں کہ وہ لوگ اس وجہ سے خوشی مناتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو یہ تو بہت غلط الزام ہے. دوسرا الزام جو ہے وہ مظہرین کی طرف سے، جو اس کے اندر یعنی کہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ شعر ہیں: نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول،
نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جو شعر ان کی طرف سے ہے، جو لوگ مظہرین ہیں یعنی کہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، اگر اس کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی وہی بات فٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوش نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جو تابع کیا ہے وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اطاعت اور اتباع کے اوپر تابع کیا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اطاعت اور اتباع کے لیے محبت ضروری ہے، کیونکہ جس سے محبت اور الفت ہوتی ہے اطاعت اور اتباع اسی کی ہوتی ہے، یہ بات بھی پکی ہے۔ اور جس سے محبت اور جس سے تعلق نہیں ہوتا ہے اس سے یعنی اس کی اتباع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی یعنی کہ اس کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کے طریقوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو میں اس کے اندر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اچھا ان دونوں جو طبقوں کے دلائل ہیں، میں صرف ابھی جو ہے ان کے اوپر ایک یعنی کہ تجزیاتی مطالعہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا خیالات ہیں دونوں طرف سے۔ تو جو لوگ منکرین ہیں عید میلاد النبی کے، اس کے اندر خوشیاں منائی جائیں، ان کی طرف سے جو ان کی طرف سے دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے دور کے اندر کوئی ایسا صحابی نہیں تھا کہ جس نے ربیع الاول کے اس مہینے میں یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائی ہو، یعنی اس کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے، یہ منایا ہو، ایسا کوئی بھی صحابی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت عثمان ہیں یا علی ہیں یا اس کے علاوہ حضرت عمر یا اور دیگر صحابہ، کسی سے بھی یہ مضمون یہ خبر نہیں ملتی ہے کہ جنہوں نے اس موقع کے اندر خوشی منائی ہو۔ یہ بات تو پکی بات ہے کہ ایسا کوئی موقع نہیں ملتا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے خوشیاں منائی ہو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، جس طریقے سے ایک بات یہ ہے اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعد میں نہ ہی انکار ملا ہے، یہ بات بھی پکی ہے کہ انکار بھی نہیں ملا ہے۔ اچھا اگر دیکھا جائے تو انکار تو کسی بات کا جب ملے گا جب جو چیز ظاہر ہو، ایک کام کو کوئی کرنے لگے تو اس کے اوپر انکار کیا جائے گا، یہ بات بھی پکی ہے۔ اچھا تو جو لوگ اپنا یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے دور میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، تو جو لوگ مظہرین ہیں یعنی جو کہ اظہار کرتے ہیں عید میلاد النبی کا، وہ لوگ ان کے استدلال کو اس طریقے سے رد کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں کیا بات، تو آپ نے فرمایا کہ فیہا ولدت، کہ اس دن کے اندر میری ولادت ہوئی ہے، میں اس دن کے اندر پیدا ہوا ہوں، اس لیے اس کی خوشی میں یہ دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر مہینے میں 4 مرتبہ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، یعنی ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ رد کرتے ہیں اس طبقے کے اوپر اس طور پر کہ آپ لوگ ختم بخاری شریف مناتے ہیں، آپ لوگ اور دوسرے یعنی کہ ملکی تہوار بناتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان کے اندر 15 اگست اور دوسرے ممالک کے اندر اور دوسرے پاکستان کے اندر 14 اگست یا اس کے علاوہ اور بھی، اسی کے علاوہ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یعنی کہ ہندوستان کے اندر یعنی کہ گاندھی جی ہیں یا اس کے علاوہ بوس صاحب ہیں یا اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد صاحب ہیں یا اس کے علاوہ اور دوسرے ائمہ اکابر یا اس کے علاوہ ملک کے بڑے جو اکابر ہیں وہ لوگ کہ ان کی جو ہے خوشیاں منائی جاتی ہے، اور اس کو سب لوگ مسلمان مناتے ہیں، اور مدارس کے اندر بھی عام طور سے 15 اگست کا پروگرام جو ہے یہ بنایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے موقع ایسے ہیں یعنی جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کو لے کر کے لوگ جو ہے ان کی یعنی کہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے ان کے اوپر رد کیا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ دلائل ہیں، جو ان کا رد ہے وہ ان کے دلائل ہیں، تو اسی بنیاد پر آپس میں ایک ایسی کشمکش کی صورت رہتی ہے کہ یعنی کہ وہ لوگ اپنے اس اظہار کے اندر شدت برتتے ہیں، اپنے اظہار کے اندر شدت۔ آپ اگر اس کو دیکھو کہ شروع دور کے اندر جو اختلاف ہوا تھا وہ شیعہ اور یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے درمیان میں ایک اختلاف تھا۔ بس شیعہ حضرات کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا تھا،
اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کا خیال یہ تھا کہ نہیں جیسا ہوا ہے وہ صحیح تھا، ابو بکر ہی اس کے حقدار تھے. لیکن بعد میں جب شدتیں ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اہل سنت والجماعت میں سے ایک گروہ نکلا جس کا نام تھا ناصبی، اور شیعہ کے اندر سے بھی ایک گروہ نکلا جس کا نام تھا رافضی. ناصبی جو طبقہ تھا اس نے اہل بیت کے اوپر سخت نقد کیا ہے، طنز کیا ہے، بہت تنزیہ بات کہی ہے اور نقدی بات کہی ہے، یعنی کہ اہل بیت کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، ناصبی نے. اور شیعہ حضرات جو کہ محبان علی تھے، ان کے اندر ایک طبقہ بنا جس کو رافضی کہتے ہیں. انہوں نے حضرات صحابہ کے اوپر سخت طنز کیا ہے. پہلے اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا، بلکہ چھوٹی سی ایک بنیادی بات تھی، لیکن اتنا بڑا جو اختلاف ہوا ہے اس کی بنیاد شدت بنی ہے. شدت دونوں طرف سے جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ کیا نام ہے یہ طبقے نکلے ہیں. جیسے کہ آج یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے جو 3 بڑے بڑے گروہ ہیں، اس کے اندر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں اور اہل حدیث ہیں. یہ تینوں کے تینوں گروہ اہل سنت والجماعت کے ہیں. اس کے اندر جو ہے یعنی کہ عید میلاد النبی کو لے کر کے اہل دیوبندی اور اہل حدیث ایک طرف ہیں اور بریلوی ایک طرف ہیں. وہ لوگ اظہار کی طرف مصر ہیں اور یہ لوگ دونوں یعنی کہ دیوبندی اور اہل حدیث یہ لوگ انکار کی طرف مصر ہیں. انہوں نے انکار کے اندر شدت کی ہے. اگر اس اختلاف کی بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم اختلاف کے موضوع کے اوپر بات کس طریقے سے کرتا ہے اور کیا سبق ہے جو قرآن کریم اختلاف کے موضوع پر دیتا ہے. تو اس کا سب سے اچھا قرآن کریم کے اندر تو مضمون سب جگہ پر ہے، لیکن اس کو جو موضوع بنا کر کے ذکر کیا ہے قرآن نے وہ سورہ انعام کے اندر ذکر کیا ہے. سورہ انعام کے اندر یہ میرے خیال سے 20-30 کے بیچ میں آیت ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فَتَأْتِيَ فِي السَّمَاءِ. اس آیت کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کے موضوع کے اوپر اللہ نے بات کی ہے. بات یوں شروع کی ہے، نبی سے بات کہی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ نبی وہ ہے کہ جس کی بات کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا. نبی کی بات آخری ہوتی ہے، جو بات کہہ دی جاتی ہے حق اسی طرف ہوتا ہے. نبی جو کہے گا حق اس طرف پہنچ جائے گا، یعنی کہ نبی کی بات ہی حق ہوتی ہے. یہ تو اس کے اندر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ایمان کی بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری کسی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے تو تم سے پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بہت ساری باتوں کو جھٹلایا گیا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یہ بات ہے کہ تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، لیکن انہوں نے کیا فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا ہے. صبر کیا ہے. تو صبر کرنا یہ ہے یعنی کہ تم بھی صبر کرو. یعنی کہ اگر تم کوئی بات کر رہے ہو، اس بات کے اندر اگر تم اب یہ بات دیکھی جائے گی کہ وہ بات کس عنوان کے اوپر ہے، تو اس بات کے موضوع کے اوپر کہ تمہیں صبر کرنا ہے. صبر کیسے کرنا ہے؟ صبر اس طریقے سے کرنا ہے کہ حق کے پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ تمہیں پہنچانا ہے. یعنی کہ بات کے پہنچانے کے اندر جو پریشانی اور تکلیفیں آ رہی ہیں اس میں صبر کرنا ہے، یعنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. یہ مطلب ہے میرے خیال میں. وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. اس کے بعد فرمایا وَأُوذُوا، ان کو تکلیف بھی دی گئی تھی کہ جب انہوں نے اپنے حق کے پیغام کو پہنچایا تو ان کو تکلیف بھی دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے. یعنی حق جو ہے حق غالب ہو کر کے رہے گا. یہ بات بھی پکی ہے کہ حق غالب ہو کر کے رہے گا. اس کے بعد میں کہا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر یہ بات بھاری ہو رہی ہے کہ لوگ تمہاری بات کو نہیں مان رہے ہیں تو تم ایک کام کرو، زمین کے اندر کوئی سوراخ پیدا کر دو کہ جس سے زمین سے کوئی جانور نکلے اور آ کر کے یہ گواہی دے دے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں سچ ہے. یا پھر آسمان کے اندر کوئی سیڑھی لگا لو کہ جس سے تمہاری بات جو ہے ثابت ہو جائے کہ تم بات صحیح کر رہے ہو. تو تم بات صحیح کر رہے ہو، یہ بات سیڑھی لگا کر کے دیکھ لو. تو یعنی یہ بات کہنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اصل جو بات ہے انسان کی دوسرے انسان کے درمیان میں بات پہنچانے کا جو طریقہ ہے، وہ جو تعلق ہے وہ داعی اور مدعو کا ایک تعلق ہے. یعنی اگر کوئی اپنے کسی نظریے کے اوپر غلط نظریے کے اوپر قائم ہے
تو میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اپنی بات کو دلائل کی روشنی میں بات کروں گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ان باتوں کے اندر ہم دلائل دیکھیں. جو مقابل کوئی دلیل پیش کر رہا ہے اس کی بھی دلیل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو دلیل دے رہا ہے اس کی دلیل کہاں تک پکی ہے. کیا میری دلیل جو ہے وہ کمزور تو نہیں ہے, اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور مقابل کی دلیل یعنی جو سامنے مخاطب ہے جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی بھی دلیل کا جائزہ لینے کی ضرورت, اس کی دلیل کو سننے کی ضرورت ہے اور اپنی دلیل کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ بات سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو بات بھی کہی جائے اس بات کو دلیل کی روشنی میں کی جائے, جذبات کی روشنی میں کوئی بات نہیں ہوگی. کیونکہ جذبات کا اللہ نے انکار کیا, کیونکہ جذبات تو اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی آسمان سے آ کر کے میری بات کی گواہی دے دے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں. عام طور سے اب جو ہے مسلمان جب اپنے اسلام کو پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ہم جب سچ ہیں تو ہماری بات کی تائید میں ان کو غرق کر دیا جائے. تو یہ جذبات کا اظہار ہے اور جذبات کے اظہار کی وجہ سے ہی وہ بددعا بن کر کے زبان سے لفظ نکلتا ہے. تو یہ اسکیم اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے موضوع کے اوپر بنایا ہے اور یہ دنیا امتحان کے اوپر ہے اور اس کے اندر جزا اور سزا کا اعلان ہے. جزا اور سزا کا نفاذ یہاں نہیں ہے. جزا اور سزا کا نفاذ جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے جس کو یوم الآخر یا قیامت کا دن کہا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی جو بھی بات کرے, شیعہ کوئی بات کہے یا سنی کوئی بات کہتے ہیں یا سنی کے اندر آپس کی جو 3 گروہ ہیں یہ آپس میں اگر کوئی بات کہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ جو دلیل ہم پیش کر رہے ہیں وہ دلیل ہماری کتنی قرآن اور سنت کے اوپر مضبوط ہے اور جو مقابل ہم سے دلیل بات کر رہا ہے کہ اس کی بات کو سن کر کے ہمیں اپنے دلیلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے ان ساری دلیلوں کی روشنی میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی یہ حیثیت طے کرنی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. کیا ہم نبی ہیں یا ہم ایک ادنا سے انسان ہیں؟ تو یہ بات پکی ہے کہ ہم لوگ نبی نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ ایک انسان ہیں. ہماری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ بات پکی ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر بات صحیح ہے تو اس کو پھر, اگر بات غلط ہے تو ہم اس کا جو ہے پھر تجزیہ کریں, دیکھیں. لیکن اگر ہماری بات صحیح ہے تو پھر ہم ادب کے دائرے میں دوسروں سے بات رکھیں گے. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے اسی آیت کے اندر آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فَتَأْتِيَ فِي السَّمَاءِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو آسمان سے ظاہر کر دے, بلکہ حق کو جب بھی واضح کیا جائے گا اس کے لیے دلیل بنیادیں ہیں. قرآن سنت یہ دلیل بنیادیں بنیں گی. یعنی عقل سے لوگوں کو فکر مند کیا جائے گا کہ وہ عقلی اعتبار سے ان چیز کا جائزہ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا نظام امتحان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اسکیم ہی اختلاف کی بنیاد پر بنائی ہے. تو یہ بات تو بالکل ناممکن ہے کہ آپ اختلاف کو ختم کر دو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اختلاف رہیں گے, الگ الگ مزاج کے لوگ رہیں گے, الگ الگ عقلوں کے لوگ رہیں گے. ایک آدمی آ کر کے ایک بات کہے گا, آگے آنے والا آدمی اس کی بات کو رد کر دے گا. لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دلیل دیکھی جائے کہ دلائل کس کے پاس میں ہے. جو بات کر رہے ہیں ان بات کی دلیل مضبوطی کس بنیاد کے اوپر ہے, وہ بات اس بات کو دیکھا جائے گا. تو اس لیے کروایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تکونن من الجاہلین. اس لیے تم جب بھی کسی سے بات کرو گے یا جس کے سامنے بھی کوئی بات کرو گے تو اس کے اندر جاہلیت والا آپ برتاؤ نہیں رکھیں گے. جاہلیت والا برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت, اس کا وقار, اس کی اہمیت ذہن میں ملحوظ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی عزت کو تار تار کیا جائے, اس کے وقار کو ختم کر کے اس کے وقار کو ختم کیا جائے. آپ دیکھ لیجئے منافقین جو تھے سارے دن اور سارے وقت میں اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک کام کو ناکام کریں. لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا وشاورہم فی الامر. یہ جو آیت ہے یعنی کہ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, اس کا پس منظر ہی منافقین ہے. یعنی ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو بلاؤ, ان کو بٹھاؤ, ان سے مشورہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کرو. یعنی کہ ان کے لیے منافقین, اس کا جو پس منظر ہے, بات جو چل رہی تھی منافقین کے تحت بات چل رہی تھی, تو کہا کہ نہیں ان کو بٹھاؤ, مشورہ کرو. تو اسی طریقے سے ہم جس سے بھی بات کریں گے تو ہمارے اندر جو ایک تعلق ہے یعنی کہ اخوت کا, بھائی چارگی کا, وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس دائرے کے اندر رہ کر کے ہم بات رکھیں گے.
اپنی دلائل کو ان کے سامنے رکھیں گے. وہ اگر مان لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں ماننے تو ان کی دلائل کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ بات. تو بات یہ ہے کہ عصبیت سے نکلنے کی ضرورت ہے, تعصب سے, اس تعصب سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ میں دیوبندی ہوں, یا اس تعصب سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ میں بریلوی ہوں, یا اس تعصب سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ میں اہل سلفی ہوں, یا اس تعصب سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ میں شیعہ ہوں. ان سارے تعصبات سے نکل کر کے, یعنی ان ساری قیدوں سے آزاد ہو کر کے سوائے قرآن و سنت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک میری چھوٹی سی اس کے اندر ایک رائے تھی. اب جو اس کے عید میلاد النبی کی طرف سے جو میری طرف سے جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا وہ یعنی کہ محض اس قابلیت کی حامل نہیں ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ایک دن کے لیے متعین کر دیا جائے, کہ سال میں ایک دن ان کے بارے میں ان کی سیرت کو بیان کر دیا جائے اور ان کے اخلاق اور واقعات کو بیان کر دیا جائے. وہ اس کی حامل نہیں ہے, بلکہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کو وہ ہر دن کی شخصیت ہے, وہ ہر گھنٹے کی شخصیت ہے, وہ ہر لمحے کی شخصیت ہے, وہ ہر لمحے کی شخصیت ہے, وہ ہر گھنٹے کی شخصیت ہے کہ ان کو ہر گھنٹے ہر لمحے یاد کیا جائے. انسان اپنا حلیہ ان کی طرح بنا کر کے رکھے, ان کے سارے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے, ان کی ساری باتوں کو مانا جائے, کیونکہ وہ ایک دن کی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی ہر زندگی کے ہر ایک لمحے کی شخصیت ہے کہ ان کو مانا جائے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. ایک بات تو یاد رکھنے کی ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے علاوہ جو مخصوص دن طے کر کے یعنی کہ عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. تو دیکھیے اس کے اندر بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا اس کی اصل حلت ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ حلت ہے. کوئی بھی کام ہے وہ حلال ہے. حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے, کسی بات کے حرام اور ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے. تو ہم اگر دیکھتے ہیں عید میلاد النبی, اگر کوئی شخص اپنے تعلق خاطر کا اظہار کر رہا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو اس کا دائرہ دیکھا جائے گا کہ وہ دائرے میں رہ کر کے اس تعلق کا اظہار کرے. اس دائرے سیرت کے اوپر جلد سے جلوس قائم کیے جا سکتے ہیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد کے اوپر آپ کی سیرت کو بنانے کے لیے کوئی پروگرام کیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو شریعت کا دائرہ ہے اس دائرے کو پار نہیں کیا جائے گا.